السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معززین گرامی، آج جس ہستی کے بارے میں ہم باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر، یقین کریں کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ یقین کریں آپ اور میں تو بہت دور کی بات، ہر بچہ بڑا بچہ، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جو ان کو نہ جانتا ہو۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت نے ان کو جوانی کے اندر ایسا قبول فرمایا کہ سروزے کے اوپر پہلی دفعہ دوست لے کے گیا، شیو تھی، داڑھی نہیں تھی، پینٹ شرٹ پہنتے تھے اور کیا تھے، سنگر، اور کوئی مولوی کے بیٹے نہیں تھے، کوئی مفتی کے بیٹے نہیں تھے، کوئی والد تبلیغی نہیں تھا، بلکہ کون تھے؟ والد ذمہ دار تھے، اور ایسے والد جو مولویوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس دور کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، انہی کی زبانی جو باتیں ہیں کہ جو مولویوں کو کمی کہان کہا جاتا تھا، کمی کہان سمجھا جاتا تھا، کہ ایسا پست ترین طبقہ تھا مولویوں کا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس بات کو دکھایا کر کے کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے واقعی ہی وارث ہیں، اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے والد چاہتے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب کے والد چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے دل کا۔ جب انہوں نے ایک عالم بننے کی سوچی تھی تو اس ٹائم یہ ڈاکٹر کی جو یعنی کہ پیپرز ہیں نا، وہ دے رہے تھے، سروزہ لگ چکا تھا، اللہ کے راستے میں وقت لگ چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک دل کے اندر آگ جگا دی تھی ہدایت کی طلب کی، کہ انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے کو اختیار کیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ اگر تو نے مولوی بننا ہے تو میرے گھر میں سے نکل جا میرے گھر میں سے۔ تو کہنے لگے، مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے اس ٹائم 200-300 روپیہ مجھے دیا، اور وہ بہت بڑی دولت ہوتی تھی۔ کہا، جا میرا پتر، اللہ تیرا وارث۔ کہنے لگے کہ میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ رائے گنج کے اندر جب میں پڑھا کرتا تھا تو سرہانہ، رات کو جب میں سوتا تھا تو جس کے اوپر سر رکھ کے سوتا تھا نا، سرہانہ میرا اینٹ کا ہوتا تھا۔ فرمانے لگے کہ آج لوگوں کو تو یہ لگتا ہے نا، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ عزت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ ان کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ اور میرے دوستوں، ایسے اللہ کا پیغام پہنچایا پھر کہ دنیا کے اندر جدھر بھی سفر کے اوپر جا رہے ہیں، چاہے وہ ملکی سفر ہے، چاہے وہ غیر ملکی سفر ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، دنیا کے اندر کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے ان سے اپنے دین کا کام نہ لیا ہو۔ فرمایا نا قرآن کے اندر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ آپ فرما دیجئے اس سے حسین، اس سے احسن کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور پھر آگے فرمایا ایک جگہ کہ جو میری اتباع کرتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو میرے دوستوں، مولانا طارق جمیل صاحب نے ہر چیز کو چھوڑ کے کیا کیا، یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ ایک اچھی آخرت بنانا۔ اگر آج یہ مقصد میرے اندر آ جائے، آپ کے اندر آ جائے، تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دنیا کی طلب چھوڑ کر آخرت کی طلب رکھے گا، میں اس کو دنیا بھی دوں گا، دنیا کے اندر جنت جیسی زندگی دوں گا، اور آخرت میں تو ملنی ہے، یہاں پہ بھی سکون والی زندگی دوں گا، نعمتوں والی زندگی دوں گا۔
مولانا ناصر مدنی سے بیان کر رہے تھے، ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ یار میں ایک عمل ان کا ایسا دیکھتا ہوں جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اللہ رب العزت تو بالکل انہیں آسانی سے معاف فرما دیں گے اور ان کی بخشش کر دیں گے. تو لوگوں نے پوچھا، بیٹھنے والوں مجمع نے پوچھا کہ کون سا عمل؟ فرمایا کہ جو اس نے وقت کے گلوکار کو، جس کو پوری دنیا جانتی ہو، گلیمر کی زندگی گزارنے والا ہو، جنید جمشید رحمت اللہ علیہ تعالی، اس جیسے انسان کو اس گندے کیچڑ سے نکال کر نیکی کے راستے کے اوپر اللہ رب العزت نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ذریعہ بنایا کہ اللہ رب العزت نے پھر جنید جمشید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو ایسا قبول کیا کہ ساری زندگی انہوں نے دین کے کاموں کے لیے وقف کر دی. اور مولانا طارق جمیل صاحب فرمایا کرتے تھے، مجھے آج بھی ان کا بیان یاد ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے کام کے لیے ایسا قبول کیا کہ دنیا کے اس کونے میں جا کے اللہ رب العزت نے ان سے اپنا دین کا کام لیا کہ جہاں پہ کوئی بھی آسانی سے جا نہیں سکتا تھا. تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اجتبا، اللہ نے چن لیا جن لوگوں کو مفہوم عرض کر رہا ہوں قرآن کے اندر، اجتباہ وہداہ، چن لیا اللہ نے ہدایت کے لیے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کے اوپر چلا دیا اللہ نے. اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب خود ایک ایسی شخصیت، ایسے انسان اور ایسے اخلاق ان کے کہ جس کی حد کوئی نہیں. فرمانے لگے کہ ایک لڑکے کی نوجوان کا لڑکے کا مجھے فون آیا اور اس نے فون کے اوپر طرح طرح کی بدتمیزیاں کی. 58 سے 55 منٹ وہ میرے ساتھ بدتمیزی میں لگا رہا، بدتمیزی کرتا رہا اور کہنے لگے میں چپ کر کے ایسے کر کے سنتا رہا. اور تھوڑی دیر بعد اس کی سن کے میں اس کو کہتا، چلو بیٹا سانس تو بھر لو، چپ تو ہو جو بیٹا. ایسے اخلاق. اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں نے اخلاق جو سیکھے ہیں نا وہ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ سے سیکھے ہیں. میرے دوستوں، ہمیں بھی ایسی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ سے اتنی محبت کر لینی چاہیے کہ میرے دوستوں اللہ رب العزت خوش ہو کے ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے. انسان کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی اچھی دنیا اور اچھی آخرت بنا لے. اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرا بندہ آخرت کی محنت میں لگ جائے گا، آخرت کو بنانے میں لگ جائے گا، مجھے راضی کرنے میں لگ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر اگر آ جائے گا تو میں اس کی دنیا بھی اچھی کر دوں گا اور اس کی آخرت بھی اچھی کر دوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.